السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما وحكمة. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ کے ضمن میں دو بڑی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں. ایک تو جہنم کے مناظر تھے اور پھر دوسرے جنت کے نظارے تھے. جہنم کے عذابات کے بارے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ پچھلے جمعے بیان ہو چکا ہے. جنت کے جو نظارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کرائے گئے ان کا آج انشاءاللہ بیان ہوگا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے ہر طرح کے عذابات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو بما اپنے گھر والوں کے آل اولاد کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے سب کو ہم جنت میں اکٹھا فرمائے. بعض وہ علامتیں، بعض وہ نشانیاں جن کی خوبیوں کی بنا پہ کچھ ایسے خوش نصیب تھے جن کو مرنے سے پہلے ہی جنت الاٹ کر دی گئی ہے، ان کے مقامات مقدسہ مطہرہ بلند و بالا، بالا خانے، محلات، باغات، چمنستان، گلستان، زیورات، بڑے عالی شان تخت و تاج اور ہر طرح کے حور و غلمان سے مزین کر کے اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. صرف ایسے خوش نصیب لوگوں کے مرنے کی دیر ہے کہ اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے، یعنی ان خوش نصیبوں کے انتظار میں ہے جنت. تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نظارے کرائے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی جا بجا مقامات پہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتا رہا کہ جنت اللہ رب العزت نے معراج کی رات جیسے رمضان المبارک میں سجایا جاتا ہے ایسے ہی بھرپور
بھرپور انداز سے جنت کو سجایا گیا تھا۔ اور ہر جنت کا دربان، جنت کے حور و غلمان، ان کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ہمارا سب سے محبوب اور اعلیٰ ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لہذا تم سب نے بڑھ چڑھ کے آپ کا استقبال کرنا ہے، تاکہ اتنی محبت آپ کو یہاں ملے کہ آپ اپنے امتیوں کو جا کے بتائیں کہ جس جنت کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسے ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس ایک خالی خیالی دعویٰ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، اور بین دلیل ہے کہ جس جہنم سے، آگ سے بچنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں وہ بھی دکھائی گئی ہے، اور جس جنت کے داخلے کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ بھی میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، سب سے پہلی عورت سیدہ حوا، اماں جی حوا کو جنت میں بھیجا گیا، بابا جان، اماں جان جنت کے اندر رہے، جنت کے پھل کھاتے رہے، جنت کے نظارے کرتے رہے ہیں، ان کو بھی اس لیے دکھایا اور داخلہ دیا گیا کہ اپنی آل اولاد کو جا کے بتاؤ کہ ہمارا اصل مقام جنت ہے، ہم نے یہاں پلٹ کے آنا۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت دکھائی گئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو آ کے بتایا، فرمایا ما رأیت مثل النار نامحاربها ولا رأیت مثل الجنت نام طالبها۔ معراج کی رات رب تعالیٰ نے مجھے جہنم بھی دکھائی، اور میں نے جہنم کے خوفناک خطرناک مناظر دیکھ کے یہ بات کا نتیجہ نکالا کہ جس کو جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتا دیا جائے پھر اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اجر نہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اپنے سب گھر والوں کو ذہن میں رکھ کے اللہم اجرنا من النار، یا رب تعالی ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ پھر وہ رات کے کسی بھی سناٹے میں ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلا ان کو جو دھچکا لگتا ہے، جو ان کو چوٹ لگتی ہے، جو ان کے ذہن میں دماغ میں سوچ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور جب رات کے سناٹے میں کسی وقت بھی وہ پہلو بدلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہم ادخلنا الجنت الفردوس، یا رب تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ تو ان کی رات کی چنتا، رات کی ٹینشن، دن کی سوچ، صبح و شام کا فکر، دن رات کی تگ و دو سٹرگل، یہ کیا ہوتی ہے؟
ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها۔ فرمایا میں نے جہنم سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، پھر ساری رات صبح سورج طلوع ہونے تک بعد تک دیر تک بے خبر سویا رہتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور پھر وہ ساری رات بے خبر، تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، سورج بھی چڑھ گیا تو اسے خبر ہی نہیں، اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اور جنت کی طلب بھی ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جن کو طلب ہے ان کو تڑپ بھی ہے۔ پھر وہ اپنی نیندیں قربان کر کے، آرام ترک کر کے، اور اپنے بستر کو، بیڈ کو خیر باد کہہ کے وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کیونکہ محنت اور مشقت کے بغیر دنیا نہیں مل سکتی، آخرت کیسے ملے گی؟ یہاں روزی روٹی کمانی کتنی مشکل ہے، مہنگائی کا جن سر چڑھ کے بول رہا ہے، 2 وقت کی روٹی اور پیٹ پالنا اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اس قدر مشکل ہے، اور ایک چھوٹا سا مکان بنانا 2 مرلے کا، اور پھر اس کو مزین کرنا اور اس کو جناب اعلیٰ آرائش سے بیش سے ایک پلاٹ خرید کے اس کا محل بنانا، وہ کتنا مشکل ہے۔ تو جنت کا محل ایسے ہی مل جانا ہے بغیر محنت مشقت کے؟ اس کے لیے بھی محنت لگنی ہے، مشقت لگنی ہے، اور محنت مشقت کیسی؟ وہ بھی عجیب طرز کی ہے، کیونکہ محنت کے لیے، مشقت کے لیے بندے کو پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے۔ وہ جو صبح اٹھ کے فجر سے پہلے منڈی پہنچے ہوتے ہیں، فروٹ منڈی اور سبزی منڈی اور مچھلی منڈی اور بکرا منڈی اور پتہ نہیں کون کون سی منڈی جا کے وہ اپنے کاروبار کے لیے، اور جن کو ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے، گاڑی پکڑنی ہوتی ہے، وہ اڈے پہ، اسٹیشن پہ پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فکر ہے۔ تو جب فکر لگا لی، چاہے ہر روز کی لگا لی، تو اس کی نیند اڑ جائے گی۔ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، ایسے محنت کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ شاعر کہتا ہے پتھر کو بھی جب رگڑ رگڑ کے، پالش کر کر کے، کانٹ چھانٹ کھراٹ کر کر کے پھر اسے ہیرا اور جوہر بنایا جاتا ہے، پھر بادشاہ کے تاج میں سجتا ہے، دلکن کے زیور میں سجتا ہے۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسی محنت مشقت سے کچھ ملے گا۔ پھر محنت مشقت اپنی نہیں بلکہ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے عرشوں پہ مسکرا اٹھتے ہیں جو خامد اپنی سوئی ہوئی بیوی کو جگا کے مصلے پہ ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور اس عورت کو دیکھ کے اللہ مسکرا اٹھتے ہیں جو تھکے ہارے خامد کو تہجد کے وقت اٹھا کے وضو کرا کے مصلے پہ کھڑا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عبادت کرتے دیکھ کے فرشتوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرے فرشتوں، تم کہتے تھے انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے، دیکھو یہ ساری انسانی خواہشات، مجبوریاں، معذوریاں، ضرورتیں ہونے کے باوجود میری اس وقت عبادت کر رہے ہیں جب دنیا اپنے کاموں پہ سو رہی ہے یا اپنے کاموں پہ لگی ہے۔ ان کے لیے تو میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے ایسے مقام بھی دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے
ان عورتوں کے لیے خاص طور پہ محلات تیار کیے ہیں، وی آئی پی محلات سرپرائز رکھے ہیں۔ اذا صلت خمسہا واطاعت بعلہا صامت شہرہا حسنت فرجہا، وہ نیک بی بی خوش بخت خاتون جو اپنے آپ کو اللہ رسول کا تابع دار اور فرما بردار بنا کے زندگی گزارتی ہے، 5 وقت کی فرضی نماز ادا کرتی ہے، سال بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر کسی وجہ سے رہ جائیں ان کی قضا دیتی ہے، اپنے گھر بر جسم کی اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے جائز حقوق کو پورا کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اپنے معاملات میں کلیئر ہے، کسی انسان کے ساتھ اس کا کوئی ایسا رویہ نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک دے، زبان کی حفاظت ہے، آنکھ کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے۔ یہ عورت فرمایا 4 کام کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، سال بعد روزے رکھے، چادر 4 دیواری کی حفاظت کرے، خامد کی بچوں کی دیکھ بھال کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر عورتیں کہیں کہ ہمیں بیڈ پہ بیٹھے بٹھائے ہر شے میسر ہو جائے، سارے کام نوکر کر جائیں، ملازم ہی کر جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے ملازم تو اپنے حصے کا کام کر کر کے اللہ سے جنت لے لے اور مالکن یہی کی یہی بیٹھی رہ جائے۔ ان غلاموں اور ان نوکروں اور ان لونڈیوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل جنت ہے، دوہری جنت ہے، جنہوں نے اپنے مالکوں کی بھی صحیح ایمانداری سے خدمت کی ہے، اللہ مالک کی بھی صحیح اطاعت کی ہے، تو وہ ڈبل ڈیوٹی دے رہی ہیں ان کے لیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت کی عدالت میں جواب دہی سے ڈر جائے، کانپ اٹھے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگے کہ میرے اس عمل سے کہیں اللہ رب العزت مجھے ہاتھ کڑیاں نہ پہنا دے، بیڑیاں نہ پہنا دے، گلے میں جہنم کا طوق آگ کا نہ پہنا دے۔ اس خوف سے ڈر کے اپنا ہر عمل اللہ رسول کی تابعداری میں گزارتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، مالک ہیں یا مالکہ ہیں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہیں، کسی بھی برادری کے ہیں، کسی بھی ملک کے، کسی بھی ریاست کے رہنے والے ہیں، کسی بھی دور کے آدم علیہ السلام سے آخرت تک کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرنے والے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دوسرے نیک لوگوں کے لیے ہم نے ایک جنت رکھی ہے، ایسے خوش نصیبوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اسی صورت میں چند آیات بعد پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جمع 2 صرف 2 ہی نہیں، ان 2 کے بعد اللہ نے سرپرائز کے لیے 2 اور جنتیں رکھی۔ ذواتا افنان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دو جنتوں کے اندر ہر قسم کے پھل بھی دو دو قسم کے، درخت ہیں وہ بھی دو دو قسم کے، ٹہنیاں ہیں وہ بھی دو دو قسم کی، اوپر ثمرات لٹک رہے ہیں وہ بھی دو دو قسم کے، پھر ان کے رنگ ہیں، کلر ہیں وہ بھی دو قسم کے، اور ہر ایک رنگ کے اندر اور ہزاروں رنگ اس کے اندر اور ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے جو درخت ہیں وہ عجیب کیفیت کے ہیں، جو تنا ہے وہ زمرد کا بنا ہوا ہے، یہ ایک ہیرا ٹائپ چیز ہے، جیسے ڈائمنڈ ہے وہ ہیرے کا زمرد کا بنا ہوا ہے، سالڈ شے ہے، اور جو ٹہنیاں لگی ہیں، پتے لگے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے ہیں، تو ان کے اوپر جو پھل لگے ہیں وہ کھانے والے ہیں۔ بھئی یہ سیمنٹ کا یہ پلر ہو، اوپر چھت بھی یہ سریے کی ہو، تو یہاں سے کوئی پھل اگ سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ امپاسبل چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں پاسبل کریں گے، ناممکن چیزیں ممکن کر کے دکھائیں گے، کہ جس سونے اور چاندی کی خاطر تم حلال حرام کا فرق کیے بغیر تم مال و دولت کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو روا رکھتے ہوئے نہ انسانیت کا کچھ پتہ، نہ اپنی آخرت کو اور عاقبت کا کچھ پتہ، نہ اللہ رسول کے حکموں کا کچھ پتہ تھا، اور تم نے جس سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے لیے اپنی دنیا تباہ کی ہے، اس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کو تو ہم نے جنت میں آنے والے کے پاؤں کی دھول بنایا ہے۔ فرمایا میں نے جنت دیکھی، فیہا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، وہ بھی دو قسمیں ہیں، اور وہ اینٹ جنت کی کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، بڑے بڑے اس طرح کے سلے ہوں گے، جنتی بھی کافی قدور ہوں گے، آدم علیہ السلام جتنا 60 سے 90 گز تک قد ہوگا، اللہ اکبر، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی ہوگی، اور جنتیوں کو جو اخلاق دیا جائے گا، طرز تکلم دیا جائے گا، بات کرنے کا جو انداز ہوگا، وہ لہجہ بھی عربی محمد کا ہوگا اور انداز بھی محمد عربی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس قدر اعلیٰ صفات ہیں، تو یہ صفات ہمیں دنیا میں پہلے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہماری زبان سے کوئی کانٹا نہ نکلے جو کسی کو چبھ جائے، کوئی گالی نہ نکلے جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے، کوئی ظلم کا لفظ نہ نکلے جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے، بلکہ ہم ہر وہ کام کریں جس کام سے ہماری قبر میں زندگی بھی آسان ہو جائے، پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو، اور جنت کا داخلہ بھی اللہ آسانی سے فرما دے۔ یہ اعمال پہلے کرنے پڑیں گے،
فرمایا میں نے محلات دیکھے، ایک محل تھا بڑا شاندار۔ میں نے پوچھا جی یہ کس کا محل ہے؟ خوشبو ہی خوشبو، انوکھی قسم کی خوشبو ہے، عجیب طرح کی خوشبو۔ تو فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی بیوی جو تھی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو جس عورت کے سبب وہ مسلمان ہوئی تھی نا، اس عورت کا نام تھا ماشطہ۔ نام تو کوئی اور تھا، ماشطہ کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والی، کنگھی کرنے والی۔ تو وہ ملکہ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ کنگھی کرتے اس کے ہاتھ سے گری، جو تاریخی روایات میں آتا ہے، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زمین سے کنگھی اٹھائی کہ ہر کام کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی بسم اللہ پڑھ لو۔ تو اس کے دل میں بیعت بانٹ گئی۔ ہم نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان سنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، واش روم میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر آؤ تو یہ پڑھو، سونے سے پہلے یہ پڑھو، جاگنا تھا تو جاگ کے فوراً بعد یہ پڑھو، کھانے سے پہلے یہ پڑھو، کھانے کے بعد یہ پڑھو، سواری کرنی ہے یہ پڑھو۔ جگہ جگہ پہ آپ نے دعائیں بتائی ہیں، اور ہم ادھر سے سنتے ہیں اڑا دیتے ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو ویلے بندے کا کام ہے، ہم تو بڑے کام میں ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ دعاواں پڑھیے کہ بچیاں دی خاطر روٹی کمائیے، روٹی کمانا بھی تے رزق حلال کمانا بھی تے عین عبادت ہے نا۔ یہ بہانے بنا بنا کے وہ دعاؤں سے نہیں نماز سے ہی جاتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو قدم قدم کے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے 5 وقت کی بر وقت نماز کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی سنت نبوی پہ عمل کرنا ضائع نہیں جاتا، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی، ملکہ نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی نام کس کا لیتے ہو؟ جی اللہ رب العزت کا، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو جو میرا خامد فرعون بادشاہ ہے تم اس کو رب نہیں مانتی؟ جی نہیں میں نہیں مانتی، وہ تو تمہیں زندہ گاڑ دے گا، جلا دے گا، ٹکڑے کر دے گا۔ کہ کر لے، دنیا کی زندگی ہے، ایک دن جانا دنیا سے، آخرت تو ہماری ہے۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے آگ جلائی، بڑا سا دیج کا رکھا، دیگ بڑی سی کڑایا، اس میں تیل ڈال کے گڑ گڑ کرنے لگا، اور اس عورت کے معصوم بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے اندر پھینکنے لگا۔ اللہ استغفر، کس قدر ظالم تھا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کے ظلم سے بھی محفوظ فرمائے۔ جب یہ بے درد بے رحم ہوتے ہیں پھر یہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی رحم دل حکمران عطا فرمائے، جو عوام کا بھی درد رکھتے ہوں، مسلمان کا بھی درد رکھتے ہوں، انسان کا بھی درد رکھتے ہوں۔ تو یہ فرعونیت زیادہ دیر نہیں چلتی، لیکن اس کی وہ ظلم و ستم باقی رہا۔ جو بھی یاد کرتا ہے برے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ حکومتیں ساری زندگی نہیں چلتی، تھوڑے سے عرصے میں حکومت آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ جو اچھا وقت گزار جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کو دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے بچہ پھینک دیا، کہتا ہے مجھے کیا مانتی ہو؟ رب مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، رب العالمین تو وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اٹھا کے عورت کو بھی کہنے لگا پھینک دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منٹوں سیکنڈوں میں وہ عورت جل جانے والی، اس کے جسم کی سرانڈ بدبو ہر طرف پھیل گئی ہے، لیکن وہ جسم کی بو کو اللہ نے جنت کے محلات کی خوشبو بنا دیا۔ پوری جنت میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اور محل دیکھا، اور محل کے قریب گئے نا تو وہاں ایک عورت جنت کی حور تھی، جنت کی عورت۔ اب دنیا میں یہ حوریں کتنی اچھی لگتی ہیں، چاہے ہماری پہنچ میں ہوں یا نہ ہو، خالی تصویروں پہ ہی دیکھتے رہیں۔ یہ جی موبائل پہ دیکھا، کیا بات ہے جی، دل کر رہا میں اڑ کے جناب وہاں پہنچ جاؤں۔ ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے، تصویریں دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں، ملنا بھی ممکن نہیں۔ تو وہ اندازہ کرو ان کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، ہیں دنیا کی عورتیں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ تو صبر کر کے ضبط کر کے یہاں تک ہم اپنا کنٹرول کر کے صبر کر کے بچے ہوئے ہیں نا، تو تھوڑا سا اور صبر کر لو، اور مرتے دم تک کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی حرکت نہیں کرنی۔ مرتے ساری رب تعالیٰ تمہیں جنت کی حوروں کا مالک بنا دے گا۔ ان کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جنت کے اتنے حسن ہیں تو آخرت کے کتنے حسن ہوں گے، اور اس حسن کی طلب میں، تڑپ میں محنت کرو، مشقت کرو، نیک اعمال کی۔ جنت کی حور کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا وہ وضو کر رہی ہے۔ جنت کی حوریں وضو کرتی ہیں، اور اگر یہاں کی عورتوں کو جنت کی حوروں کی مالکہ ملکہ بننا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی 5 ٹائم وضو کر کے جنت کی حوروں کی مالکہ بن جائیں۔ ایسے ہی جنت کی ملکیت نہیں ملنی، محنت کرنی پڑے گی۔ فرمایا میں نے حیا کرتے ہوئے، تھوڑا سا جھجکتے ہوئے تو اپنی سائیڈ بدل لی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ ہمارے نبی دیکھو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ جنت کی زیارت بھی کرا رہے ہیں، کوئی نجائز کام بھی نہیں، کیونکہ وہ تو جنت ہے، اور آپ بمنزل باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو دکھایا بھی گیا۔ پھر بھی آپ میں اتنی حیا ہے کہ غیر عورت کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کیا ہے، رخ بدل لیا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یہ آپ کے صحابی عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے معاملے میں غیرت والا صحابی، عورتوں کے معاملے میں انتہائی خوددار صحابی، عورتوں کے معاملے میں انتہائی جہاں دیدہ صحابی، اور پردے کے معاملے میں انتہائی حساس طبیعت رکھنے والے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دنیا میں ہیں، جنت میں محل پہلے بن چکا ہے، وہاں حوریں وضو فرما رہی ہیں۔ آگے بتایا، فرمایا عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے۔ بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار مجھ سے خوش نصیب کون ہے کہ میرے وہاں جانے سے پہلے آپ میرا محل دیکھ آئے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ دیکھنے میں کیسا ہے؟ اس کا فرنٹ کیسا ہے؟ کمرے کتنے ہیں؟ بالا خانے کتنے ہیں؟ ڈرائنگ کتنا ہے؟ کچن کیسا ہے؟ ویٹنگ، سلیپنگ روم یہ سارے کیسے ہیں؟ لان کیسا ہے؟ وہ سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ مایا عمر میں تو اندر گیا ہی نہیں میں تو باہر سے آ گیا ہوں۔ وہاں تیری ایک حور، جنت کی حور جو اللہ نے تیرے لیے وہاں تیار کی ہے، باہر بیٹھی چشمے پہ وضو
کر رہی تھی، میں تو شرما کے آ گیا۔ حضرت عمر زارو زار رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی خدمت کی برکت سے تو عمر کو جنت ملی ہے، آپ میرا محل دیکھ کے آتے، میں ساری دنیا کو بتاتا رب نے جو میرے لیے جنت میں محل بنایا ہے، میں نے اپنے نبی کو اپنے سے پہلے اس محل میں پایا ہے۔ جنت میں چلتے جا رہے ہیں، آگے کو بندہ نظر نہیں آ رہا، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمانے لگے آپ کے صحابی بلال ہیں، وہ چل زمین پہ رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ وہ گھر سے وضو کر کے چلے، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، مشقت ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں جنتوں کے بالا خانے ملتے، ایسے نہیں مقامات ملتے۔ فرمایا میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ یہاں جو ہے نا یہ قبلہ بیت اللہ، یہ فرشتوں کے لیے بھی ہے جو زمین پہ آتے ہیں، انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جنات مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار پرندے ہیں ان کے لیے بھی۔ وہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں پہ بیت المعمور پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ زمین پہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں بیت المعمور کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما دی۔ اللہ کا گھر بنانے سے محنت ضائع نہیں جاتی۔ فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت دیکھی ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اپنے امتیوں کو میرا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا کہ جنت میں آنے کے لیے یہ چٹیل میدان کو تم نے چمنستان، گلستان، باغ بغیچہ، محلات کی شکل میں، زیورات کی شکل میں خود تیار کرنا ہے۔ بعض تو ایسے نیک اعمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر شے اللہ تعالیٰ پہلے تیار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ہاں VIP ہیں، اور کچھ ایسے مومن ہیں انہیں خود محنت مشقت کر کے جنت میں محلات، باغات تیار کروانے پڑتے ہیں۔ اے ابا جان آپ نسخہ بھی بتا دیں، جنت کے باغ کیسے لگیں گے، محلات کیسے لگیں گے، زیورات کیسے ملیں گے؟ فرمایا اپنے امتیوں کو بتا دے، من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم یہ کلمات پڑھتے جاؤ، رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں باغات لگاتے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو، رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے زیورات تیار کرتے جائیں۔ عورتوں کے لیے زیورات، مردوں کے لیے تاج و تخت اللہ نے تیار فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دو، فرائض جو فرض نماز اللہ نے اس معراج کے موقع پہ آپ کو عطا فرمائی ہے، 50 سے 5 رہ گئی۔ ان 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نماز زیادہ ادا کر، رب تمہارے لیے ایک ایک نفل کے بدلے جنت میں ایک ایک محل بناتے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اس کی مرضی، سوچ اور فکر سے بھی اعلیٰ محل بن جاتا ہے۔
2 فجر کی سنتے ہیں پہلے، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 6 اور 6 ظہر کے وقت، 4 پہلے 2 بعد میں، 12 سنتے ہیں۔ یہ 12 نفل ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ جنت میں زیورات سے، باغات سے بڑا محل بنا دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بھی ایسی جگہ ہے جو جنت کے حصے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ پوچھا گیا جی وہ کیا؟ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو رب تعالیٰ تمہیں وہ توفیق دے تم پھل کھایا کرو۔ پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں، پھل کیا ہیں؟ فرمایا مساجدها ریاض الجنہ، یہ اللہ کی مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ اور جب تم ان میں آتے ہو اللہ کی تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، ایسے ہے جیسے تم جنت کے پھل کھا رہے ہو، میوے کھا رہے ہو۔ ایسے ہی نہ آگے چلے جایا کرو۔ اور خالصتاً مسجد کے اندر بار بھی پابندی کرنی ہے، مسجد کے اندر خالصتاً پابند بنایا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی مسجدوں میں توحید کا نعرہ بلند ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کی مسجدوں میں صرف اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے غائبانہ نہ پکارو ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اس قاعدے، اس عقیدے کے مطابق تم اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہو، اللہ تمہارے لیے جنت میں باغ لگا دیتے۔ اور جو جنت کے اندر اپنا محل بنانا چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی آپشن ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اپنی طاقت، اپنی ہمت کے مطابق اللہ کا گھر، مسجد دنیا میں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی طاقت کے مطابق محل بنا دیتے۔ دنیا میں بھی جنت ہے یہ مسجدیں، ایک اور جگہ بھی جنت ہے، اور وہ کیا؟ بیت اللہ شریف جنت ہے۔ بیت اللہ سارے کا سارا جنت کا حصہ ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، حتیم کا حصہ جنت کا حصہ ہے۔ وہاں پہنچو، اللہ تمہیں لے جائے، اللہ ہمیں لے جائے۔ وہ جنت کی زیارت دنیا میں بھی ہے، فرمایا مدینہ میں بھی جنت ہے، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ اللہ نے جنت کا باغ ہی بنا دیا، اور جو اس باغ میں ساری عمر چلتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت کے اس جگہ پہ آ رہے ہیں، کبھی اس جگہ میں آ رہے ہیں، اور جنت میں ہی دفن ہے آپ کے 2 صحابی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، وہ بھی جنت میں رہے، جنت میں دفن، جنت کے اندر ہی ہیں، جنت سے اٹھا کے جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اور جس عورت خوش نصیب ام المومنین سیدہ عائشہ کا وہ گھر ہے جسے محمد نے جنت کا باغ کہا ہے، اسے جنت کی عورتوں کی سردار ہی بنا دیا۔ فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نواسے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آؤ اگر معراج مصطفیٰ سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے تو جنت کی طلب میں، تڑپ میں ہر نیک عمل کریں، اور ان نیک ہستیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام کے لیے ان جیسے عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا